سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 75۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کو کوئی بیماری اور روگ لگ گیا تھا، اور وہ ہمہ وقت ایک تکلیف اور روگ میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ اس نے بڑا علاج کروایا پر کوئی افاقہ اس میں نہ ہوا۔ ساؤل چونکہ ہمہ وقت پریشان، ملول اور فکر مند رہنے لگا تھا، لہٰذا اس کے اپنے خدام بھی اپنی آقا کی اس پریشانی میں برابر کے شریک ہو گئی، اور وہ بڑی تگودو کے ساتھ ارض فلسطین میں پھیل کر کسی ایسے معالج و طبیب کو تلاش کرنے لگی جو ساؤل کو اس بیماری اور روگ سے نجات دے سکی۔ ایک روز ساؤل پریشان و مغموم سا بیٹھا تھا کہ اس کا ایک خادم اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اے آقا، میں نے آپ کی اس بیماری اور روگ کا علاج تلاش کر لیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ کامیاب رہے گا اور اس کے ذریعے آپ کو نجات مل سکے گی۔ اس پر ساؤل نے بے دلی کی سی حالت میں اس خادم کو مخاطب کر کے کہا، میرا مرض ایک روحانی مرض ہے اور اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، اور اب تو مجھے بھی یہ لگنے لگا ہے کہ میرا یہ مرض دائمی ہو کر رہ گیا ہے۔ خادم خوشگوار لہجے میں بولا، میں نے کسی نئے طبیب کو تلاش نہیں کیا، بلکہ میں نے آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہی ڈھونڈ نکالا ہے۔ ساؤل کی آنکھوں میں اس انکشاف پر چمک پیدا ہوئی اور چونک کر اس نے پوچھا، تو نے میرے لیے کہاں اور کیسا روحانی علاج تلاش کیا ہے؟ خادم کہنے لگا، اے مالک، بیت لحم کے کوہستانی سلسلے میں ایک چرواہی کو میں نے بربط بجاتے اور ایک عجیب سا کلام گاتے اور پڑھتے سنا ہے۔ اس کے بربط میں ستاروں کا طلسم، سوچوں کی لہر اور درخشاں کرنوں کے معصوم رنگ ہیں، اور اس کی آواز میں تیز شعاؤں کی سی تاثیر ہے، جیسے وقت کی کوکھ سے اچانک وجدان کے طیور اور قلب کی تیرگی کو نگل جانے والی روشنی نکل کھڑی ہوتی ہو۔ جو کلام میں نے اس کی آواز میں سنا، اس کلام میں ایک پیغمبرانہ متانت تھی، جیسے وہ کلام اسرار ہستی کا عرفان، روحوں کی توانائی، قلب و نظر کی معلمی عطا کر کے ذرہ خاک کو خورشید بنا کر رگوں میں بجلیاں اور دل میں تڑپ پیدا کرنے لگا ہو۔ اس نور سے کلام میں ایسا تاثر تھا جیسے شریانوں کی آخری بوند پر بھی سلگتا سکوت اور سکون طاری ہونے لگا ہو۔ خادم جب خاموش ہوا تو ساؤل نے بے چین ہو کر پوچھا، تو نے کم از کم اس سے یہ تو جانا ہوتا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے؟ خادم بولا، میں اس سے متعلق پوری تفصیل لایا ہوں۔ وہ ایک گڈریا ہے جو کوہستانی سلسلے میں اپنا ریوڑ چراتا ہے، اس کا نام داؤد ہے، اور اس کے باپ کا نام یسی ہے، اور وہ بیت لحم کا رہنے والا ہے۔ اس سے ملنے کے علاوہ میں وہاں دوسرے چرواہوں سے بھی ملا ہوں اور اس سے متعلق پوری تفصیل حاصل کر کے آیا ہوں، اور اس کا خاندانی حسب و نسب بھی جان کر آیا ہوں۔ اس پر ساؤل نے بے چین سی آواز میں کہا، اچھا، اس سے متعلق مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اس خادم نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، اپنا گلا صاف کیا، پھر وہ داؤد کے حسب نسب سے متعلق بتاتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، بیت لحم کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام یملک تھا۔ اس کی بیوی کا نام نعومی تھا۔ اس کے 2 بیٹے جن کے نام محلون اور کلیون تھے۔ اپنی مالی حالات سے مجبور ہو کر یہ چاروں افراد بیت لحم سے موابیوں کی سرزمین میں رہنے لگے تھے اور وہاں گزر بسر کرنے لگے تھے۔ وہاں یملک کی موت ہو گئی اور اسی سرزمین میں اسے دفن کر دیا گیا، اور اس کی بیوی نعومی نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی موابی قوم ہی کی 2 لڑکیوں سے کر دی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس عورت کے دونوں بیٹے بھی اپنی قسمت سے مر گئے، اور مواب کی سرزمین میں اپنے شوہر اور بیٹوں کی موت کے بعد نعومی نام کی وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس کے بیٹوں کی بیویوں کے نام عرفہ اور رعوت تھے۔ اس دوران نعومی نے سنا کہ بیت لحم کے حالات اب درست ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے مواب سے بیت لحم جانے کا فیصلہ کر لیا
اور جب کوچ کرنے کے لیے وہ اپنی تیاری مکمل کر چکی تب اس نے اپنے دونوں بہوؤں کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بیٹیوں، تم دونوں دیکھتی ہو کہ میں واپس بیت لحم جانے کا عزم کر چکی ہوں، اور چونکہ میرے دونوں بیٹے مر گئے ہیں سو تم دونوں اپنے اپنے میکے چلی جاؤ اور وہاں جا کر دوسری شادی کر لو اور اپنے شوہروں کے ساتھ خوشحال و پرسکون زندگی بسر کرو۔ اور اگر میرے اور بیٹے بھی ہوتے تو میں تم دونوں کو ضرور ان سے بیاہ کر اپنے ساتھ لے جاتی کہ تم دونوں نے میرے ساتھ عمدہ سلوک اور قابل رشک برتاؤ رکھا، اور تم دیکھتی ہو کہ میرے ساتھ میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، سو میں تم دونوں کی خوراک کا کہاں سے بندوبست کروں گی؟ اور تم دونوں یہ بھی دیکھتی ہو کہ میرے ساتھ میرے گھرانے کا کوئی مرد بھی نہیں ہے جو تم دونوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کا کام کر سکے، سو میں تم دونوں سے کہتی ہوں کہ اپنے اپنے میکے چلی جاؤ اور اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرو۔ نیومی کی اس گفتگو پر اس کی دونوں بہویں اس سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی تھیں۔ پھر عرفہ نام کی بہو تو اپنے میکے چلی گئی، پر رعوت اس سے لپٹ کر برابر روتی رہی۔ آخر نیومی نے اسے مخاطب کر کے کہا، رعوت میری بیٹی، دیکھ تیری جٹھانی تو اپنے میکے چلی گئی، سو تو بھی جا، میرے ساتھ رہ کر تجھے کیا ملے گا؟ اس پر رعوت نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، اے میری ماں، تم میری منت نہ کر اور نہ ہی مجھے اس پر آمادہ کر کے میں تمہیں چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں۔ تو مجھے بیاہ کر لائی تھی، سو اب جب کہ تیرا شوہر تیرے بیٹے مارے گئے ہیں تو میں کیوں کر تمہیں چھوڑ دوں؟ میں لوٹ کر نہ جاؤں گی، جہاں تو جائے گی وہیں میں بھی جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں بھی وہیں رہوں گی۔ تو میری ماں ہے، تجھے چھوڑ کر میں کیوں چلی جاؤں؟ دیکھ تیرا میرا رازق اور محافظ خدا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے، بس وہی ہمارے رزق اور ہماری حفاظت کا سامان کرے گا۔ رعوت کی گفتگو سن کر نیومی خوش ہوئی اور اسے ساتھ لے کر وہ بیت لحم کی طرف کوچ کر گئی۔ اے بادشاہ، پھر ایسا ہوا کہ جب نیومی اور رعوت بیت لحم پہنچی تو ان دنوں فصل کی کٹائی کا موسم تھا، سو رعوت نے نیومی کو مخاطب کر کے کہا، اے میری ماں، تو دیکھتی ہے کہ فصل کی کٹائی کا موسم آ گیا ہے، اور تو یہ بھی جانتی ہے کہ جب لوگ اپنی فصل کاٹتے ہیں تو کٹائی کے وقت گندم کی بالیاں گرتی رہتی ہیں، سو یہ بالیاں غریب لوگ چن کر اپنی گزر بسر کر لیتے ہیں۔ سو اے میری ماں، تو بھی مجھے اجازت دے کہ میں لوگوں کی ان کھیتوں کی طرف جاؤں جن کی کٹائی شروع ہو چکی ہے، اور وہاں سے بالیاں چن کر لاؤں جن سے ہم ماں بیٹی احسن اور باعزت طریقے سے گزر بسر کر سکیں۔ نیومی کو اس پر بڑا صدمہ ہوا کہ رعوت لوگوں کے کھیتوں میں جا کر بالیاں چنے گی، پر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا تھا، لہٰذا رعوت کو مخاطب کر کے اس نے کہا، رعوت میری بیٹی، میرے شوہر کا ایک رشتہ دار ہے جو مالدار کھیتوں والا ہے، پس تو اس کے کھیتوں کی طرف جا اور بالیاں چن کر لا، اور دیکھ اس شخص کا نام بوعز ہے۔ رعوت بوعز کے کھیتوں کی طرف گئی، اس نے دیکھا اس کھیت کی کٹائی ہو رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور بوعز کے کٹ جانے والے کھیت سے بالیاں چننے لگیں۔ اس کھیت کے مالک بوعز نے پہلے رعوت کو نہ دیکھا تھا، جب اس کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اپنے کھیت میں کام کرنے والے ایک نوجوان سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کھیت میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، یہ تیری رشتہ دار نیومی کے ساتھ مواب سے آئی ہے۔ نیومی نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کی تھی، پر بدقسمتی سے اس کے دونوں بیٹے اور شوہر مر گئے، اور اب یہ رعوت اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہ سن کر بوعز رعوت کے پاس گیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اے میری عزیزہ، تو کسی اور کے کھیت میں بالیاں چننے نہ جایا کر، بس تو میرے ہی کھیتوں میں رہنا، اور میرے خادم تمہیں بتا دیا کریں گے کہ کون سا کھیت کب کاٹا جا رہا ہے۔ اور اے عزیزہ، جب تو بھوکی پیاسی ہو تو وہ دیکھ ایک طرف کھانے کے برتن پڑے ہیں، تو بلا جھجک وہاں سے کھا پی لیا کرنا۔ تب رعوت نے بوعز کو مخاطب کر کے کہا، کیا بات ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ اس سرزمین پر میں ایک پردیسن ہوں۔ بوعز کہنے لگا، جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا اس کی مجھے خبر ہو گئی ہے۔ تو نے کیسے اپنی ساس کی خدمت کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور اس کی دیکھ بھال کی خاطر ان لوگوں میں آ گئی جن کو تو پہلے سے نہ جانتی تھی۔ پھر بوعز وہاں سے ہٹ گیا اور اپنے خادموں سے کہا، اس رعوت کو کھیتوں کے بیچ میں سے بھی بالیاں چننے دینا،
اسے ملامت نہ کرنا، بلکہ کھیت کے اندر سے کچھ بالیاں نکال کر ادھر ادھر پھینک دیا کرنا تاکہ وہ اسے چن لے اور اپنی گزر بسر کر سکے۔ اور پھر ایسا ہوا بادشاہ کہ جس وقت کھانے کا وقت آیا تو بوعز نے رعوت کو کھانے پر بلایا، اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی تھی، سو اس نے بوعز کے ساتھ کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ کھایا پیا۔ پھر جو بالیاں اس نے چنی تھیں شام سے کچھ پہلے انہیں پھٹکا، اور جو اناج نکلا تھا وہ لے کر اپنی ساس کے پاس آ گئی اور اپنے لباس سے نکال کر اسے کھانا بھی دیا۔ نیومی نے پوچھا، یہ اناج تو سمجھ میں آتی ہے کہ تو نے بالیاں چن کر حاصل کیا ہے، پر یہ کھانا تجھے کہاں سے مل گیا؟ رعوت نے پہلے بوعز کی مہربانی کے سارے حالات کہہ سنائی، پھر بتایا کہ اس نے اپنی عورتوں کے ساتھ مجھے کھانا دیا ہے، اور جو کھانا مجھے دیا گیا اس میں سے آدھا تو میں نے کھا لیا، اور آدھا اے میری ماں میں تیرے لیے باندھ کر لائی ہوں۔ رعوت کی اس حرکت پر نیومی خوش ہوئی اور کہنے لگی، رعوت میری بیٹی، بوعز کے علاوہ بیت لحم میں ایک اور شخص بھی میرا رقابت دار ہے، کاش ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے، تو میں جانوں گی کہ تجھ سے میرے ہی خاندان کی نسل چلی ہے۔ رعوت میں تیری بھلائی کی طالب ہوں، کاش میری یہ بات کوئی ان دونوں کے کانوں میں ڈال دے۔ اور جب تک کھیت کٹتے رہے رعوت بالیاں چن کر اپنی اور اپنی ساس نیومی کی زندگی بسر کرتی رہی، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ گھر کا سلسلہ چلانے کے لیے گھر میں کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے تھا۔ سو رعوت ہمت کر کے بوعز کے پاس گئی، جو اس وقت بالیوں سے نکالے جانے والے غلے کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا۔ رعوت سے جو باتیں اس کی ساس نے کہی تھیں وہ اسے سنا دیں۔ اس پر بوعز نے کہا، اے عزیزہ، وہ دوسرا رشتہ دار جس کا ذکر نیومی نے کیا ہے وہ میری نسبت نیومی کے شوہر یملک سے زیادہ قریب تھا، میں اس سے بات کرتا ہوں، اگر اس نے تمہیں اپنا لیا تو بہتر ہے، ورنہ میں خود تمہیں اپنا لوں گا۔ اے رعوت، میں جانتا ہوں تو خوبصورت اور پاک دامن عورت ہے، سو تو فکر مند نہ ہو، خدا اپنے بندوں کے ساتھ بہتر ہی کرتا ہے۔ سو رعوت جب وہاں سے جانے لگی تو بوعز نے اسے روکا اور کہا، اے رعوت، تو میرے پاس سے خالی ہاتھ نہ جانا، دیکھ اپنا دامن پھیلا۔ جب رعوت نے اپنا دامن پھیلایا تو مہربان، شریف اور نیک نفس بوعز نے اس کے دامن میں اناج کے 6 پیمانے ناپ کر اس کے دامن میں ڈال دیے تھے۔ اور پھر بادشاہ ایسا ہوا کہ اس بوعز نے دوسرے قرابت دار سے بات کی، اور جب اس نے رعوت کو اپنانے سے اپنی معذوری ظاہر کی تب نیومی سے بات کر کے بوعز نے خود رعوت کو اپنا لیا۔ اس شادی کے بعد رعوت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عوبید رکھا گیا۔ اس لڑکے کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی گئیں اور نیومی اس کے لیے داعیہ بنی تھی۔ سو یہ عوبید جب جوان ہوا اور اس کی شادی ہوئی تو اس کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام یسی رکھا گیا، اور یہی یسی اس داؤد کا باپ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جو بیت لحم کے کوہستانوں میں بکریاں چراتا اور بربط بجاتا ہے۔ اپنے اس محافظ کی یہ ساری گفتگو سن کر بنی اسرائیل کا بادشاہ ساؤل خوش ہوا، پھر اس نے اپنے اس خادم کو حکم دیا کہ وہ داؤد کو بلا کر اس کے پاس لائے، لہٰذا وہ خادم وہاں سے نکل گیا۔ معرب کے شاہی محل میں اپنے کمرے میں کھڑے یوناف نے تیزی سے پکارا، ابلیکا، ابلیکا تم کہاں ہو؟ ابلیکا نے فوراً اس کی گردن پر لمس دیا اور کہا، کیا بات ہے میرے حبیب؟ یوناف جواب دیتے ہوئے بولا، میں یہاں سے شمال کی طرف کوچ کرنے لگا ہوں ابلیکا۔ کیوں اور کس لیے؟ ابلیکا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جواب میں یوناف ذرا سا مسکرایا، پھر سنجیدگی سے اس نے کہا، میں عقبہ کی گھاٹی کی طرف جاؤں گا اور وہاں عزازیل کے ساتھی عذب سے اپنا انتقام لوں گا۔ تم جانو جزیرہ سقوطرہ میں اس عذب نے مجھے اپنے سامنے مغلوب کیا تھا، سو اس کا یہ قرض تو مجھے چکانا ہی ہے۔ اس موقع پر ابلیکا نے سنجیدہ سی آواز میں کہا، یوناف میرے حبیب، تم عذب سے اپنا انتقام ضرور لو، میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، پر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایک اور مشورہ بھی دوں گی کہ تم کسی مناسب لڑکی سے شادی بھی کر لو۔ میں دیکھتی ہوں کہ قرطیسہ کے بعد تم کچھ اداس اور بکھرے بکھرے سے رہنے لگے ہو۔ یوناف نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، قرطیسہ کے بعد اب کسی اور سے شادی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آہ اس کے جسم کی طلب انگیز مہک، زندگی کی بشارت دینے والا اس کا رنگین جمال اور سیمیں پیکر، اس کے لبے شاداں پر چھائی گلنار ہنسی،
وقت کی روحوں کو بھی منور کر جاتی تھی۔ اس کی لطافت و نزاکت صبح کے تبسم کی طرح پرکشش اور سحر انگیز تھی۔ اے ابلیکا تم جانو، قرطیسہ کوئی عام لڑکی نہ تھی۔ برا ہو اس عزازیل کا جو اس نے قرطیسہ کا خاتمہ کر دیا، ورنہ وہ تو ایک طویل عرصے تک میرے ساتھ رہ کر میرے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ کچھ غیر معمولی قوتوں کی مالک بھی تھی، جس کی بنا پر وہ میری اپنی قوت میں بھی اضافہ کر سکتی تھی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب میں عذب کی طرف کوچ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوناف عقبہ کی گھاٹی پر نمودار ہوا۔ اس کے وہاں ظاہر ہونے کے چند ہی ساعتوں بعد اس کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان کے پاس سے عذب نمودار ہوا۔ پھر وہ ایک پروقار انداز میں یوناف کی طرف بڑھا۔ یوناف نے ایک بار اپنے سامنے دکھائی دینے والے حرم کعبہ کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اس نے دعائیہ انداز میں کہا، اے خداوند کائنات، میرا تو ہی محرم ہے، تو ہی ہمراز ہے، ان زمہریر فضاؤں میں تو، پھولوں کی اداؤں میں تو، نزا کی بے صوت حکایات میں تو، وقت کی گہری مناجات میں تو، جان کنی کے لمحات میں تو، فطرت کے ثبات میں تو، اس عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں میری مدد فرما کہ میں ان کے مقاصد کی حیوانیت اور خواہشوں کی گندگی مٹاؤں۔ اے کائنات کے رب، تو کے لاشعور دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اے اللہ، یہ عزازیل اور اس کے ساتھی روحوں کی ذلت، ننگے اوہام کے بھور اور فطرت کے باغی ہیں۔ تو اس اپنے مکے کے مقدس گھر کے صدقے میں اور گزرے ہوئے اور آنے والے رسولوں اور نبیوں کے تقدس اور ناموس کے صدقے میں میری اعانت فرما۔ اے اللہ، سوکھے خشک غاروں میں تو، زندگی کی بشارت میں تو، غروب شام میں، زوال شب اور طلوع صبح میں تو ہے۔ بھٹکے کاروانوں کا تو رہنما ہے، جس کا کوئی نہ ہو اس کا تو مددگار ہے۔ نیکی کی وفا تیری ذات سے ہے، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، ندیوں کا ترنم، ازل کے اسرار، فلک کی رقتیں، سمندر کی گہرائیاں صرف تیرے ہی کن کے طفیل ہیں۔ ان جہنمی شرارہ جیسی قوتوں کے مقابلے میں اے اللہ تو میری اعانت فرما۔ یوناف کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ عذب اس کے قریب آ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، محترم عزازیل نے جو مجھے تمہاری تفصیل بتائی تھی، اس کی روشنی میں مجھے امید تھی کہ تم ایک روز اپنا بدلہ چکانے ضرور میرے تعاقب میں آؤ گے، پر تم بھول رہے ہو، یہ خوب نہیں جسے تم اپنے سامنے ہر بار مغلوب و بے بس کر لو گے۔ میرا نام عذب ہے، میں تو چٹانیں تک توڑ پھینکنے والا ہوں۔ اتنے میں عذب کا ایک ساتھی بھی وہاں نمودار ہوا، اور عذب نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا ساتھی ہے، یہ تم پر حملہ آور ہونے میں میری مدد کرے گا، بلکہ ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے تیری بے بسی اور تیری بد نصیبی کا نظارہ کرے گا۔ دیکھ اے یوناف، ان سنگلاخ چٹانوں اور وادیوں کے اندر تیری حالت میں بھوک میں ٹہری شام، اوہام کے زنگار اور رنج و غم کی کھلیان جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عذب آگے بڑھا اور یوناف پر حملہ آور ہوا۔ عذب نے جو ہی اپنی آہنی فضا ہاتھ میں بلند کر کے یوناف کے شانوں پر ضرب لگانا چاہی، یوناف نے فوراً اپنی پوری قوت کو مجتمع کرتے ہوئے اس کی ضرب کو اپنے ہاتھ پر روکا اور اس کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد یوناف وقت کے کالے سمندر، ہولناک ابتلا اور ہزاروں ابلتے طوفانوں کی طرح حرکت میں آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں شعلے اور سانسوں میں آگ بھر گئی ہو۔ پھر اس نے موج و گرداب کے تلاطم جیسی ایک جست لگائی اور ساتھ ہی اس نے زور سے اپنے رب کے نام کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عذب پر اپنے دائیں ہاتھ کی ضرب لگائی۔ یوناف کی یہ ضرب ایسی تھی جیسے سوئے شعلے اچانک جاگ کر مٹی کی تقدیر بدلنے کا عزم کرتے ہیں۔ اس ایک ضرب پر یوناف نے عذب پر حملہ آور ہونے کا ایک رقص لافانی شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، ایسا لگتا تھا یوناف نے ماضی کی زنجیریں توڑ پھینکنے کا عزم کر رکھا ہو، کیونکہ عذب پر اس نے ضرب پر ضرب لگانی شروع کر دی۔ عذب نے ادھر ادھر ہو کر اپنی جان بچانے کی انتہائی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ یوناف خزاں کی رت اور گہری دھند کی طرح عذب پر حاوی ہو رہا تھا۔ ایک موقع پر
جب عزب نے سنبھل کر یوناف کی گردن پر ضرب لگانے کی کوشش کی تو یوناف نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ ہی جو اس نے ایک زوردار ہاتھ عزب کی گردن کے نیچے لگایا تو عزب ہوا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ اس کا ساتھی دوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ عزب کی حالت گمسم اداس کھڑے خزاں زدہ درخت اور سرما کے ڈوبتے زرد چاند جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے روح تک دھوپ ہی دھوپ سرایت کر گئی ہو۔ جس وقت عزب گرنے کے بعد کھڑا ہو کر عجب سے انہماک کے ساتھ یوناف کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس وقت یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے عزازیل کے رذیل کارکن، کیا میں نے تیری خود ستائشی کے اندر ایک ہلچل اور انقلاب برپا نہیں کر دیا ہے؟ کیا میں نے جزیرہ سقوطرہ کے اندر تیرے سامنے مغلوب ہو جانے کا اپنا انتقام نہیں لے لیا ہے؟ عزب سنبھلا اور اپنی پوری شعلہ بیانی میں اس نے کہا، اے نیکی کے نمائندے، یہ تیری خوش فہمی ہے کہ تو یہاں مجھے مغلوب کرنے کے بعد بچ کر جائے گا۔ میرا نام عزب ہے اور میں تو تیرے جیسے دشمنوں پر موت طاری کر کے دم لیتا ہوں۔ دیکھ، میں تیری مٹی کی تقدیر کو بدبختی اور شکست و ریخت کی زنجیروں میں باندھنے لگا ہوں، اور تو اپنے آپ کو میری مار اور اذیت سے بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ اس کے ساتھ ہی عزب اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھا۔ شاید اس بار وہ دونوں مل کر یوناف پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکے تھے۔ یوناف نے ایک بلند چٹان پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اے میرے حریفوں، آؤ میری طرف بڑھو، میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں بدی کی آندھیوں کے اندر نیکی کی ایک اذان ہوں۔ میرے قریب آؤ، پھر دیکھو میں تمہاری حالت اس سپاٹ میدان جیسی کروں گا جس کے اندر سایہ ہو نہ سراب۔ جس وقت عزب اور اس کا ساتھی دونوں یوناف کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ پھر ابلیکا کی آواز سنائی دی، یوناف میرے حبیب، تم صرف عزب کی طرف دھیان دو، اس کے ساتھی کو میں سنبھال لوں گی۔ ابلیکا کی اس گفتگو اور حوصلہ مندی پر یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ابلیکا سے کچھ کہنا چاہتا تھا پر خاموشی رہا، کیونکہ عزب اور اس کا ساتھی اب بالکل ہی قریب آ گئے تھے۔ لیکن اسی لمحے ایک ایسا انقلاب نمودار ہوا کہ نہ صرف یوناف بلکہ عزب اور اس کا ساتھی بھی حیران و پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ اور یہ اچانک رونما ہونے والا انقلاب یہ تھا کہ اچانک اس کو ہستانی سلسلے کی ایک چٹان کے پیچھے سے سیاہ رنگ کا ایک خوب توانا، قداور اور بڑا طویل و بھیانک چیتا نمودار ہوا، اور عزب کے ساتھی پر حملہ آور ہو کر اس خوفناک چیتے نے اسے بری طرح بھنبوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لمحے یوناف نے بھی عزب پر حملہ کر کے اس پر بری طرح ضربیں لگانی شروع کر دی تھیں، لیکن اس اچانک نمودار ہونے والے چیتے نے چونکہ ماحول کو اکثر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا عزب اور اس کا ساتھی فوراً اپنی شیطانی قوتوں کو حرکت میں لا کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور خوشیاں برساتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، یوناف میرے حبیب، یہ اچانک نمودار ہونے والا چیتا تمہاری بیوی قرطیسہ ہے، اور یہ عین وقت پر تمہاری مدد کو آئی ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں جانتی کہ عزازیل کے ہاتھوں ختم ہو جانے کے بعد یہ دوبارہ کیسے نمودار ہو گئی ہے۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، ابلیکا، اگر یہ قرطیسہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قرطیسہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ مجھے دوبارہ مل گئی ہے۔ عزب اور اس کے ساتھی بھاگ جانے کے بعد وہ چیتا اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر بڑے غور اور انہماک سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ چیتا آہستہ آہستہ یوناف کی طرف بڑھا۔ یوناف بڑے غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر اس کا چہرہ شوق و مسرت سے لبریز تھا۔ وہ چیتا پہلے یوناف کے پاؤں چاٹنے لگا، پھر اس کی پنڈلیوں سے اپنے سر اور گردن کو رگڑنے لگا تھا۔ اس موقع پر یوناف نے جھک کر پیار سے اس چیتے کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیرا، پھر پیار و محبت بھری آواز میں اس نے کہا، قرطیسہ، قرطیسہ، کیا تم میری خاطر اپنی حیت نہ بدلو گی؟ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ اپنے اصل اور انسانی روپ میں میرے سامنے آؤ تاکہ تمہاری موجودگی میں میری خوشی میرے اطمینان کا باعث ہو۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں اس چیتے نے ایک بھرپور انگڑائی لی، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس چیتے کی جگہ یوناف کے سامنے قرطیسہ کھڑی تھی۔
یوناف نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی اجلا سلگتے رخساروں، لرزاں سرخ ہونٹوں والا چہرہ تھا جس میں فطرت کا جمال، بے کنار لطافت و نزاکت، پھولوں کی رنگ و بو اور جمال کی گہری رعنائی تھی۔ وہی رس برساتی خوابوں سے بھری گہری نیلی اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو آئینہ فطرت کی طرح روشن تھیں اور جن میں محبتوں کی تمازت، جذبات و جوانی کا وفور تھا۔ وہی خد و خال کے زاویے اور وہی مربوط اور پیار کی مسرتوں میں ڈوبا مربوط جسم تھا۔ اس کے جسم کا ہر خط بساط طلسم اور ہر عنصر گھونگھٹ الٹنے کے سمے کی طرح پرکشش اور طلب انگیز ہو رہا تھا۔ مجموعی طور پر قرطیسہ کا مہتاب جسم، پھول چہرہ، آبگینہ تن، لب خنداں، رعنائی عارض اور پھولوں کی مہک سے بھرپور جوانی کا شباب اس سمے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں ہوس کی چنگاریاں پیدا کر رہے تھے۔ پھر قرطیسہ نے جھکی لرزاں پلکیں اٹھائیں، غور سے یوناف کی طرف دیکھا۔ اس سمے اس کے لب یوں لگ رہے تھے جیسے لبے گل پر شبنم کے قطرے رکھ دیے گئے ہوں۔ پھر قرطیسہ نے یوناف کو مخاطب کر کے ندیوں کے ترنم، موجوں کے گیت، بارش کے سنگیت اور حسن نغمہ جیسی آواز میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، قرطیسہ، میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی کہو، تم پر کیا بیتی؟ عزازیل تو کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہارا خاتمہ کر دیا ہے۔ اے قرطیسہ، مجھے اور ابلیکا کو تمہارے بچھڑ جانے کا از حد صدمہ ہوا تھا۔ قرطیسہ نے پھر سعادت کے زمزموں جیسی آواز میں کہا، عزازیل کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس نے میرا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ یقیناً ایسا کر چکا ہوتا اگر میں بر وقت حرکت میں آ کر بچ نہ نکلتی۔ جس وقت اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا تھا میرا خاتمہ بالکل میرے سامنے تھا، لیکن میں حواس باختہ نہیں ہوئی، بلکہ میں روشنی کی ایک موہوم کرن کی صورت دھار کر عزازیل کی گرفت سے نکل گئی، اور عزازیل یہی سمجھ بیٹھا کہ اس نے میرا کام تمام کر دیا ہے۔ یوناف نے اس بار پھر شوق سے پوچھا، عزازیل سے بچ نکلنے کے بعد پھر تم لوٹ کر فوراً میرے پاس کیوں نہ چلی آئیں؟ قرطیسہ نے پھر گنگناتی ہوئی آواز میں کہا، ایسا نہ کرنے کی بھی ایک معقول اور مضبوط وجہ ہے، کیونکہ آپ اور عزازیل دونوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں مر چکی ہوں، تو میں اس موقع سے اپنی ذات کے لیے ایک فائدہ اٹھانا چاہتی تھی کہ آپ کو مجھ سے محبت بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس قدر، اور اس کے لیے میں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ اگر یوں جدا ہونے کے بعد آپ نے مجھے شدت سے یاد کیا تو میں سمجھوں گی کہ آپ مجھے شدت سے چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے خاموشی یا سرد مہری سے کام لیا تو میں سمجھوں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی رغبت اور محبت اور چاہت نہیں ہے۔ قرطیسہ کے خاموش ہونے پر یوناف نے پرشوق نگاہوں سے قرطیسہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سو اب تم نے میری محبت اور چاہت کے متعلق کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ قرطیسہ نے شرماتے شرماتے کہا، میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ مجھے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتے ہیں۔ میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر اور انسانی نگاہوں سے غائب ہو کر آپ کا تعاقب کرتی رہی اور آپ کے رویے کا جائزہ لیتی رہی۔ آپ نے واقعی مجھے بے حد یاد رکھا۔ اب مجھے اپنی ذات پر فخر ہے کہ میں آپ کی پسند ہوں۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اپنی مترنم سی آواز میں کہا، یوناف، قرطیسہ کو میری طرف سے عزازیل کی گرفت سے بچ نکلنے اور پھر اپنے پاس واپس آ جانے کی مبارکباد دو۔ ابلیکا کی اس گفتگو پر یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس موقع پر قرطیسہ نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ یوناف ابلیکا کے ساتھ محو گفتگو ہے، لہذا وہ خاموش رہی تھی۔ ابلیکا پھر بولی، یوناف، اب جب کہ قرطیسہ لوٹ آئی ہے اور تم اس سے متعلق بڑے پریشان اور مغموم تھی تو اب تم کدھر کا رخ کرو گی؟ میں تو اس موقع پر یہ مشورہ دوں گی کہ تم چند دن تک قرطیسہ کے ساتھ کہیں پرسکون جگہ رہو اور دونوں میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی کا لطف اٹھاؤ، اس کے بعد ہم مہم پر نکلیں گے۔ یوناف نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ابلیکا، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، میں ابھی اور اسی وقت قرطیسہ کو لے کر یمن کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ وہاں معارب کے شاہی محل میں قرطیسہ کے ساتھ قیام کروں گا اور یمن کے بادشاہ فریقش کو یہ بتاؤں گا کہ قرطیسہ میری بیوی ہے، اور یہ کہ افریقہ سے میری روانگی کے وقت یہ افریقہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ابلیکا نے کہا، ہاں یہ درست ہے،
تم ابھی اور اسی وقت قرطیسہ کے ساتھ یمن کی طرف کوچ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یوناف نے جب ابلیکا کے ساتھ گفتگو ختم کی تو قرطیسہ نے یوناف کے قریب ہو کر اور اس کے پہلو سے پہلو ملا کر کھڑے ہو کر پوچھا، ابلیکا آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ چاہتوں سے بھرپور انداز میں یوناف نے قرطیسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اول تو وہ تمہیں تمہاری اس سلامتی کے ساتھ واپسی پر مبارکباد دے رہی تھی، اور دوم وہ یہ مشورہ دے رہی تھی کہ چند دن تک قرطیسہ کے ساتھ کہیں آرام کروں۔ قرطیسہ نے مسکراتے گنگناتے انداز میں کہا، اس مبارکباد پر میری طرف سے ابلیکا کا شکر ادا کریں، اور آرام کرنے سے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ یوناف نے کہا، تمہارے شکریہ کے الفاظ تو ابلیکا خود ہی سن لے گی، رہے تمہارے ساتھ رہ کر آرام و سکون حاصل کرنے کی بات، تو اس کے لیے ہم ابھی اور اسی وقت یمن کی طرف کوچ کریں گے اور وہاں معارب شہر میں شاہی محل کے اندر قیام کریں گے۔ تمہاری اس گمشدگی کے دوران میرے مراسم یمن کے بادشاہ فریقش سے ہو گئے تھی، اور عذب سے نمٹنے کے لیے یمن سے ہی میں ادھر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا، اور قرطیسہ کے ساتھ وہ ان چٹانوں سے غائب ہو کر یمن کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عارب بیوسا نبیتا ارض فلسطین میں راما شہر کے سرائے میں قیام کیے ہوئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو وحدانیت سے بیزار کر کے شرک کی طرف راغب کرنے میں انتہائی محنت اور جدوجہد کر رہے تھے۔ صرف ایک خدا کی بندگی اور عبادت کے بجائے وہ لوگوں کو بال دیوتا اور اشتار دیوی کی پوجا پاٹ کی طرف راغب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ وہ بستی بستی گھوم کر لوگوں کے سامنے ان کے گناہ، ان کی معصیت اور ان کی بدیاں خوب چمکا کر اور پرکشش بنا کر پیش کرتی، اور ان کے لیے بال دیوتا اور اشتار دیوی کے اندر ایک جذبہ اور دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک روز اپنے اس کام سے فارغ ہو کر جب وہ سرائے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا عزازیل پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عارب بیوسا اور نبیتا تینوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر عارب نے عزازیل کو مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا، آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ عزازیل نے اپنے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات پیدا کیے بغیر کہا، میں ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی یہاں آیا ہوں، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری اور ایک بدخبری لے کر آیا ہوں۔ اس بار بیوسا نے کہا، اے آقا، پہلے ہم سے وہ بات کہیں جسے آپ خوشخبری سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد بدخبری سننے کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اپنی کارروائیوں اور کامیابیوں کا ذکر بھی کریں گے۔ عزازیل نے ذرا رک کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، رفیقان من، جو بات ایک خوشخبری کی سی ہے وہ یہ ہے کہ میں فلسطینیوں کے بادشاہ سے ان کے مرکزی شہر اشدود میں ملا تھا، اور ایک خیرخواہ کی حیثیت سے اسے اس بات کی طرف ترغیب دی کہ وہ بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر کے رکھ دے، اور مجھے مبارکباد دے کہ وہ بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر کے رکھ دے، اور مجھے مبارکباد دو میرے رفیقوں کہ میں فلسطینیوں کے بادشاہ کو یہ ترغیب دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اس طرح میرے اکسانے پر فلسطینیوں کا بادشاہ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہونے کو تیار ہو گیا ہے۔ ان دنوں وہ اپنی لشکر کو منظم کرنے میں مصروف ہے، عنقریب وہ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوگا اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور بنی اسرائیل کی اس تباہی و بربادی کے ساتھ ان سرزمینوں کے اندر ہمیں کھل کر شرک و گناہ اور بدی کی تشہیر کے لیے کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور اس خوشخبری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عزب نے جزیرہ سقطرہ میں یوناف کو مار مار کر اپنے سامنے مغلوب اور شکست خوردہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ عزازیل جب خاموش ہوا تو عارب نے کہا، اے آقا، یہ خوشخبری کا دوسرا حصہ تو پہلے حصے سے بھی زیادہ اہم اور خوشنما ہے۔ عزب کا جزیرہ سقطرہ میں مار مار کر اپنے سامنے زیر کر لینا ہمارے لیے بہت زیادہ اہم اور خوشکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مار کھانے کے بعد اب وہ نہ ہی ہمارے منہ زیادہ لگنے کی کوشش کرے گا، اور نہ ہی نیکی اور خیر کے پرچار میں زیادہ سرگرم عمل اور پرجوش رہے گا، اور اس طرح عملی طور پر ہم گناہ کی ترغیب میں غالب و فوز مند ہو جائیں گے۔ عارب جب خاموش ہو گیا تو عزازیل نے فکر مند سے لہجے میں کہا، اے میرے عزیزوں، تمہاری سوچیں درست نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے تم لوگوں کو 2 حصوں کی خوشخبری سنائی ہے، ایسی 2 حصوں پر مشتمل ایک بری خبر بھی ہے، جسے سن کر تم لوگ یہ سوچنے لگو گی کہ یوناف اب ہمارے کام میں پہلے کی نسبت اور زیادہ سرگرم اور سبک رفتار ہو جائے گا۔ سنو رفیقان من، یہ 2 حصوں کی بری خبر کچھ یوں ہے کہ
عزب کے ہاتھوں جزیرہ سقوطرہ میں مار کھانے کے بعد یوناف ارض حجاز میں عزب کے مسکن میں نمودار ہوا اور وہاں عقبہ کی گھاٹیوں کے پاس اس نے عزب کو للکارا۔ عزب اس کے مقابلے میں نکلا اور اس کے ساتھ اس کا ایک رفیق بھی تھا۔ اور سنو میرے دوستوں، ایسا ہوا کہ اس مقابلے میں یوناف نے عزب کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ جس قدر عزب نے جزیرہ سقوطرہ میں یوناف کو مارا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بری طرح سے یوناف نے عزب کو عقبہ کی گھاٹیوں میں مارا، اور جب عزب نے اپنے ساتھی کی مدد سے آگے بڑھ کر یوناف کو اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کی تو ایک غیر متوقع انکشاف عمل میں آیا، اور وہ یہ کہ قرطیسہ اچانک وہاں چیتے کی صورت میں نمودار ہوئی اور عزب کے ساتھی پر حملہ آور ہو گئی۔ اس طرح عزب کے ساتھی کو قرطیسہ نے اور عزب کو یوناف نے دوبارہ مار مار کر اپنے سامنے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ تو دوستوں، یہ ہے دو حصوں کی بری خبر۔ پہلی یہ کہ یوناف نے عزب کو مارا، اور دوسری یہ کہ قرطیسہ ابھی زندہ ہے، اور جو وہ یوناف کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ مل کر کام کرے گی تو یوناف کی جرأت و ہمت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پر بیوسا نے عزازیل کو مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا، یہاں پر اب دو سوال اٹھتے ہیں۔ اول یہ کہ عزب کے ہاتھوں جزیرہ سقوطرہ میں ایک بار مار کھانے کے بعد یوناف چند دن بعد عزب پر کیسے اور کیوں کر غالب آ گیا۔ دوم یہ کہ قرطیسہ کا جب ایک بار آپ نے خاتمہ کر دیا تھا تو دوبارہ وہ کیسے اور کہاں سے نمودار ہو گئی۔ کیا آپ ہماری تسلی کے لیے ہمیں ان دونوں سوالوں کا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ یہ دونوں کام بظاہر ناممکن دکھائی دیتے ہیں۔ نبیتا نے بھی بیوسا کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں اے آقا، یہ دونوں کام ناممکن نظر آتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہو گئے؟ عزازیل نے بیوسا اور نبیتا کے اس استفسار پر نہایت دانشمندانہ انداز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کو دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ ایک بار عزب کے ہاتھوں پیٹنے کے بعد یوناف نے جو عزب کو اپنے سامنے دوسری بار بری طرح زیر و مغلوب کر لیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلہ شروع کرنے سے قبل یوناف نے خداوند کے حضور حرم کعبہ اور جانے آنے والے سارے رسولوں کے تقدس کا واسطہ دیتے ہوئے دعا مانگی تھی۔ اس کے علاوہ یوناف نے اس مقابلے کی ابتدا خداوند کے باعظمت نام کی بڑائی اور تکبیر کے ساتھ شروع کی تھی۔ سو ان دو عوامل کی وجہ سے عزب کو اس نے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دیا۔ رہی بات قرطیسہ کے دوبارہ نمودار ہو جانے کی تو اس کی بھی میں تحقیق کر چکا ہوں، اور اس معاملے میں غلطی میری ہی تھی جو میں نے قرطیسہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ ایک موہوم روشنی کی صورت اختیار کر کے میری گرفت سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دراصل میں خود ہی غلطی پر تھا اور میں نے اصلیت کا اندازہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ حالانکہ میں نے قرطیسہ پر گرفت مضبوط ڈالی تھی، مگر وہ چالاکی اور عیاری سے کام لے کر بچ نکلی، اور اب وہ دوبارہ یوناف کے ساتھ ہے۔ عزازیل سے یہ ساری حقیقت سننے کے بعد عارب چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم قرطیسہ کو یوناف سے علیحدہ کر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں؟ اے آقا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی نہیں دیکھی جو کوئی بھی غور سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی بڑی بڑی اور پرکشش روشن نیلی آنکھوں میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہم قرطیسہ کو یوناف سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یوناف کے خلاف ہماری ہر ایک فتح کامیاب ہوگی۔ اس طرح میں قرطیسہ سے شادی کر کے اسے یوناف ہی کے خلاف حرکت میں لاؤں گا۔ عزازیل نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے مایوسانہ سے انداز میں کہا، جہاں تک قرطیسہ کو یوناف سے علیحدہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ مشکل ہی نہیں ناممکن سا لگتا ہے، اس لیے کہ قرطیسہ یوناف کو پسند کرتی ہے اور اس سے علیحدگی وہ کسی بھی صورت گوارا نہیں کرے گی، اور اگر ہم کوئی اپنا سری عمل کر کے یہ کام کر بھی گزریں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ یوناف خود یا ابلیکا اس عمل کو ختم کر کے قرطیسہ کو پھر اپنی پہلی حالت پر لا سکتے ہیں، لہذا قرطیسہ کو یوناف سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ بیوسا نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، اگر قرطیسہ کو یوناف سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کا خاتمہ کرنے کی ہی کوشش کی جائے تاکہ اس کی وجہ سے یوناف کی قوت میں اضافہ تو نہ ہو۔ عزازیل نے پھر مایوسانہ سے انداز میں کہا، اب شاید ایسا بھی ممکن نہ ہو، پہلے تو میں کسی نہ کسی طرح قرطیسہ پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب یوناف اور ابلیکا دونوں اسی سے متعلق محتاط اور خبردار رہیں گے،
لہٰذا وہ دونوں اس پر ہاتھ ڈالنے والے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب میرے خیال میں قرطیسہ یوناف کے ساتھ رہ کر وہی قوت و مقام حاصل کر لے گی جو تم دونوں بہنوں کو عارب کے ساتھ ہے۔ عارب نے کچھ سوچ کر پھر قرطیسہ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اے میرے آقا، اگر میں کبھی اپنے طور پر قرطیسہ کو یوناف سے علیحدہ کرنے کے لیے کوئی ابتدا کروں گا تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ عزازیل نے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم ایسا کام کرنے میں کوئی کوشش کرو تو مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کر اور فہم و فراست سے کام لینا۔ اب میں یہاں سے کوچ کرتا ہوں، اور ہاں، وحدانیت کے خلاف بال دیوتا اور اشتار دیوی کی پرستش کی جو تم لوگوں نے مہم شروع کر رکھی ہے، اس میں تم لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہو اور میں اس پر مطمئن بھی ہوں۔ اسے جاری رکھنے کی کوشش کرو، اور جب فلسطینیوں کا لشکر بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوگا تو میں تمہاری طرف آؤں گا، اور پھر سب مل کر اپنی اس ترغیب کا انجام دیکھیں گے جو فلسطینیوں کے بادشاہ کو میں نے بنی اسرائیل پر حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دی تھی۔ اور سنو میرے عزیزوں، اگر بنی اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو پھر بال دیوتا اور اشتار دیوی کے حق میں کام کرنے کی ہماری مہم بھی سہل اور آسان ہو جائے گی، اور ہم لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو بنی اسرائیل ایسی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے جس سے ان کا نکلنا مشکل ہو کر رہ جائے گا۔ عارب نے فخریہ انداز میں کہا، اے آقا، اگر ہم لوگ بنی اسرائیل کو اس گمراہی کے اندر مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان سرزمینوں کے اندر یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس پر عزازیل نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، ان سرزمینوں میں بال اور اشتار کے لیے کام کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رہے کہ اس وقت اس سرزمین میں خداوند کی طرف سے دو نبی کام کر رہے ہیں، ایک سامعیل اور دوسرے داؤد، لہٰذا تم ان دونوں سے محتاط رہ کر اپنے کام کو جاری رکھنا۔ اور اب میں جاتا ہوں، اور بنی اسرائیل فلسطینیوں کی جنگ کے اندر ہی تم سے ملاقات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور پھر شہر کی اس سرائے کے کمرے سے غائب ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ ساؤل جلجال شہر میں اپنے ذاتی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ اس کمرے میں اس کا بیٹا یوفتن، دونوں بیٹیاں میرب اور میکل اور چچا زاد بھائی ابنیر بھی بیٹھے ہوئے تھی کہ ساؤل کا خادم داؤد کو لے کر وہاں حاضر ہوا۔ ساؤل نے داؤد کو اپنے سامنے ایک نشست پر بٹھایا اور کہا، میرے اس خادم نے آپ کو بیت لحم کے کوہستانوں کے اندر بربت بجاتے سنا اور بڑا متاثر ہوا۔ دراصل مجھے ایک بیماری اور روگ لگا ہوا ہے، اور میرے اس خادم کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ سے بربت سنا جائے تو میری اس بیماری اور روگ میں آرام اور افاقہ ہو سکتا ہے، لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ جس طرح آپ اپنی بکریاں چراتے ہوئے بربت بجاتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی بجائیں۔ داؤد کے کندھے پر بربت اور مزامیر لٹک رہی تھی۔ ساؤل کے اس سوال پر انہوں نے ایک بار بغور اس کمرے کے ماحول کا جائزہ لیا، پھر اپنے کندھے سے بربت اتار لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بربت بجاتے رہی، اور کمرے میں بیٹھا ہر کوئی اس بربت کی لے اور دھن میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ ساؤل کی حرکت ایسی تھی جیسے اسے دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر تک بربت بجانے کے بعد داؤد کے لب بھی حرکت میں آئے، اور پھر بربت کے سر اور لے کے مطابق ان کی آواز بھی کمرے میں بلند ہوئی۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے، اور رات رات کو حکمت سکھاتی ہے۔ یہ بولتا ہے نہ کلام، نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا سر ساری زمین پر اور اس کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دولہے کی طرح اپنی خدمت گاہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ دوڑ کر خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گرفت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی بھی چیز بے بہرا نہیں ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، وہ نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔
وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہیں۔ اس سے بندے کو آگاہی ملتی ہے، اسے ماننے سے اجر ملتا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کی بے باکی کے گناہوں سے پاک رکھ، کہ وہ مجھ پر غالب نہ آ جائیں، تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہوں سے بچا رہوں گا۔ اے خداوند، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، تو ہی میرا رب، میری چٹان اور میرا فدیہ دینے والا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد داؤد خاموش ہو گئے۔ ساؤل اپنی جگہ پر گمسم بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے چہرے پر لامتناہی اور بے کنار سکون و اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور توصیف و شفقت بھری آنکھوں سے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے نایاب نوجوان، تیری آواز میں کیسا سحر، تیرے بربط کی دھن میں کیسا طلسم، اور تیرے منہ سے نکلنے والے بولوں میں کیسا جذبہ اور کیسی کشش ہے۔ بخدا تیرے اس بربط، تیری اس آواز اور تیرے ان الفاظ سے مجھے اپنے روگ اور بیماری میں افاقہ اور ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کاش ایسا ممکن ہو سکے کہ تو ہمیشہ یہاں بیٹھ کر یوں ہی بربط بجاتا رہے اور اپنی آواز میں ایسے الفاظ ادا کرتا رہے، اور میں یوں ہی اپنی دھن میں ہر شے اور ہر فکر سے بے نیاز اسے ہمیشہ کے لیے سنتا رہوں۔ داؤد نے ساؤل کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساؤل نے اس بار اپنے اسی خادم کو مخاطب کیا جو داؤد کو ساتھ لایا تھا، اور کہا، تو داؤد کے ساتھ اس کے گھر جا اور اس کے باپ یسی سے کہنا کہ آج سے داؤد ہمارا منظور نظر اور پسندیدہ نوجوان ٹھہرا، اور یہ اپنا ریوڑ چرانے کے ساتھ ساتھ یہاں میرے پاس بھی آتا جاتا رہے گا، تاکہ اس کے الفاظ سے مجھے سکون ہو اور اس کی میرے پاس موجودگی میری طمانینت کا باعث بنے۔ سو وہ خادم داؤد کو ساتھ لے کر ان کے گھر گیا اور ان کے باپ یسی کو ساؤل کا پیغام پہنچا دیا۔ اب داؤد اپنا ریوڑ چرانے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کے پاس بھی حاضری دینے لگے تھے۔ ارض حجاز سے نکل کر یوناف اور قرطیسہ جب یمن کے مرکزی شہر معارب کے باہر نمودار ہوئے تو انہوں نے دیکھا لوگوں کا ایک بہت بڑا انبوہ قبرستان کی طرف سے آ رہا تھا، اور اس انبوہ میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ یوناف نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے مرد سے پوچھا، اے میرے بزرگ، یہ کیا معاملہ ہوا کہ اس قدر لوگ قبرستان کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اس بوڑھے نے کہا، اے نوجوان، تو اس سرزمین میں اجنبی اور نوارد لگتا ہے۔ دیکھ، یمن کا بادشاہ ابرہہ فریقش اچانک اپنے محل کی سیڑھیوں سے گر کر دم توڑ گیا، اور اب یہ سب لوگ اسے ہی دفن کر کے لوٹ رہے ہیں۔ اتنے میں لوگوں کے ایک گروہ کے اندر یوناف کی نظر فریقش کے بیٹے منظر پر پڑی۔ قرطیسہ کو اس نے کنارے کنارے چلنے کو کہا اور خود بھی بھاگ کر منظر کی طرف لپکا۔ منظر نے اسے جو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھی بھاگ کر یوناف سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ یوناف نے منظر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے عزیز، یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے، آدمی سے انسان تک کا سفر طے کرنے کے لیے۔ یہاں سے ہر ایک وقت مقررہ پر کوچ کر جاتا ہے، خواہ وہ غلام ہو یا امام، پارسا ہو یا گنہگار، بادشاہ ہو یا خادم۔ یہ تو ایک سفر ہے جس پر ہر ایک کو روانہ ہونا ہے۔ دیکھ میرے عزیز، تقدیر تو ایک ہولناک و طاقتور قوت ہونے کے ساتھ ساتھ صدیوں کے لمحات پر حاوی ہے، اور یہ تو انسان کو روح کی خود لذتی سے نجات دے کر بگلوں کی طرح موت کے اذیتناک سمندر سے گزار دیتی ہے۔ اور سنو، موت کی دستاویزات کے فیصلے تو خدا نے اپنی دسترس میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ موت دستے کوزاگر کی طرح وقت کی بے لحاظ رسومات، بام و دور کی اداسی اور عزیز و محبوب کی فرقت اور نگاہوں میں برستے دکھوں کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنا کام کر جاتی ہے۔ اے میرے عزیز، گو موت جدائی کے سلگتے دھارے، فرقتوں کا سیاہ اندھیرا اور خار ہی خار دے کر جاتی ہے، لیکن انسان کو تو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو کائنات کی دھڑکنوں اور فطرت کے قوانین کا اسیر ہے۔ موت کی عداوت و شر انگیزی کو اسے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ موت و حیات کی کشمکش ہی تو زندگی ہے۔ یوناف کے ان الفاظ نے منظر پر خاطر خواہ اثر کیا، اور اب وہ کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ پھر اس نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا،
تمہاری غیر موجودگی میں یہ کوہ مجھ پر ٹوٹ پڑا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس پر یوناف نے بڑی عاجزی سے کہا، مجھے کہاں جانا ہے، میں تو اپنی بیوی کو لینے گیا تھا۔ اس بار منظر نے چونک کر پوچھا، اپنی بیوی کو لینے تم کہاں گئے تھی اور وہ کہاں رہ رہی تھی، جبکہ تم نے کبھی اپنی بیوی کا ذکر ہی نہیں کیا؟ یوناف نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میرے عزیز، میری بیوی یہاں سے ذرا دور رہ رہی تھی، میں اسے لینے گیا تھا اور اب وہ میرے ساتھ ہے۔ منظر نے بے چین ہو کر پوچھا، کہاں ہے وہ؟ یوناف نے پھر کہا، وہ ہجوم سے کنارے ہو کر آگے بڑھ رہی ہے، چونکہ تمہارے ارد گرد لوگوں کا ایک جمگٹھا تھا، لہٰذا میں اسے یہاں لے کر نہیں آیا۔ منظر نے توصیفی انداز میں کہا، تم نے اچھا کیا، میں ان سے بعد میں مل لوں گا۔ اور سنو یوناف، اپنے باپ کی موت کے بعد اب میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ یوناف نے منظر کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ چلتے ہوئے شاہی محل میں داخل ہوئے۔ قرطیسہ بھی اب قریب آ گئی تھی اور یوناف کے ساتھ ہی محل میں داخل ہو گئی تھی، اس لیے کہ اکثر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، لہٰذا ہجوم میں کمی آ گئی تھی۔ اس موقع پر یوناف نے منظر سے کہا، یہ میری بیوی قرطیسہ ہے۔ منظر نے غور سے قرطیسہ کی طرف دیکھا اور متاثر ہوتے ہوئے انداز میں اس نے یوناف سے کہا، اے میرے بھائی، تیری بیوی واقعی خوبصورت و پرکشش ہے اور تم دونوں کا جوڑا قابل رشک ہے۔ میرے باپ نے تمہیں اپنا بیٹا کہا تھا، اس ناطے سے تم میرے بھائی ہو، اور آج کے بعد یہ قرطیسہ میرے لیے میری بہن کی مانند ہے۔ اور ہاں یوناف، اب چونکہ تم اپنی بیوی بھی ساتھ لے کر آئے ہو، لہٰذا محل کے شرقی حصے میں جہاں تمہارا کمرہ تھا، اس کے اطراف کے اب سارے کمرے تمہارے تصرف میں دے دیے جاتے ہیں اور اس کی طرف کسی کو جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ یوناف نے اس موقع پر منظر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پہلے تم میرے ساتھ میرے ذاتی کمرے میں آؤ، میں اپنے اور اپنی بیوی سے متعلق تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد محل کے اندر ہماری رہائشی تجویز کو آخری شکل دے دینا۔ یوناف کی اس گفتگو پر منظر کچھ پریشان حال ہو کر بوکھلا سا گیا تھا، تاہم وہ وہاں جمع ہونے والے لوگوں سے تھوڑی دیر کے بعد معذرت کرتا ہوا آگے بڑھا۔ یوناف اور قرطیسہ دونوں کو لے کر وہ اپنے ذاتی کمرے میں آیا، وہاں وہ تینوں بیٹھ گئے۔ پھر منظر نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی نرمی سے پوچھا، اے یوناف، اب کہو تم علیحدگی میں مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوناف کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، پھر اس نے کہا، میں دراصل تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری یہ بیوی قرطیسہ کسی ایک ہی جگہ قیام کے پابند ہو کر نہیں رہ سکتے۔ میں نیکی کا ایک نمائندہ ہوں اور میری بیوی اس کام میں میری مددگار اور میری معاون ہے، اس لیے نیکی کے فروغ اور بدی کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے ابلیسی قوتیں ہم پر حملہ آور ہونے میں پہل بھی کرتی ہیں اور ہمیں ان سے بھی نمٹنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں تم پر یہ انکشاف بھی کر دوں کہ میں اور میری بیوی کوئی عام انسان نہیں ہیں، ہم دونوں ہی فوق البشریت حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میں چند ہی ساعتیں قبل ارض حجاز سے روانہ ہوا تھا اور وہیں سے میں اپنی بیوی قرطیسہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ زمین کی یہ دوریاں اور فاصلوں کا یہ سلسلہ ہمارے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور ہم دونوں پلک جھپکتے میں اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر منظر کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی اور وہ دونوں کو سہمے سہمے سے انداز میں دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یوناف سے مخاطب ہوا، یوناف میرے بھائی، یہ گفتگو جو تم نے کی مجھے عجیب سی لگی اور اس نے میرے دل اور میرے ذہن میں ایک ہلچل اور انتشار سا برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ یوناف فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اے منظر میرے بھائی، میں ابھی اور اسی وقت تمہارا یہ ذہنی انتشار دور کیے دیتا ہوں۔ پھر یوناف نے اپنا ہاتھ قرطیسہ کی طرف بڑھایا۔ قرطیسہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا نازک، ملائم اور ریشمی ہاتھ اس نے یوناف کے سخت اور کھڑے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر وہ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور کمرے کے اس ماحول سے غائب ہو گئے۔ یوناف اور قرطیسہ کی یوں نگاہوں سے اچانک غائب ہو جانے پر منظر حیرت زدہ سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر دور دور تک نادیدہ جذبات اور اس کی آنکھوں کے پس منظر میں ایک جستجو سی رقص کرنے لگی تھی۔ وہ پریشان سا کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ ابھی اپنے شعور کی ایک ہلچل اور ذہنی پریشانی ہی میں مبتلا تھا کہ یوناف اور قرطیسہ اسی جگہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نمودار ہوئے
جہاں وہ منظر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے اور یوناف نے ایک بار پھر منظر کو مخاطب کر کے کہا، منظر میرے بھائی، یہ انکشاف اور یہ گفتگو تمہارے ساتھ میں نے اس لیے کی ہے کہ تم اپنے محل میں ہماری مستقل رہائش کا بندوبست کر رہے ہو، جبکہ ہم دونوں میاں بیوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں نیکی کے فروغ اور بدی کی قوتوں پر ضرب لگانے کے لیے بستی بستی نگر نگر دھکے کھانے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے اس محل میں ہم دونوں میاں بیوی کے لیے رہائش کا کوئی مستقل بندوبست نہ کرو، اس لیے کہ جس طرح تم ایک باقاعدگی کے ساتھ اس محل میں رہتے ہو، اس طرح میں اور قرطیسہ نہیں رہ سکتے۔ منظر نے محبتوں اور خلوص میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، یوناف میرے بھائی، تمہاری یہ گفتگو سن کر میں تمہارا مطلب اور مدعا سمجھ گیا ہوں، پر مجھے بھی سنو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تم دونوں بھلے ہی مافوق البشریت حیثیت رکھتے ہو، لیکن میرے لیے سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ تم دونوں میرے بہن بھائی ہو۔ میں تم دونوں کے لیے اس محل میں رہائش کا مستقل اور اعلیٰ ترین انتظام ضرور کروں گا۔ محل کے جس حصے کو تم دونوں کے لیے وقف کیا جائے گا، اس حصے میں کسی کو جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ تم دونوں کی خدمت پر خدام اور خادمائیں مقرر ہوں گی، اور جب تم دونوں محل میں نہ ہوا کرو گی تو تمہارے رہائشی حصے کو مقفل کر دیا جائے گا، اور یہ قفل صرف تمہاری آمد پر ہی کھولا جائے گا۔ اب تم دونوں بولو، کیا بولتے ہو؟ یوناف تھوڑی دیر تک بڑے غور اور انہماک کے ساتھ منظر کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اب میرے اور قرطیسہ کے پاس کچھ بولنے کو نہیں ہے، لہٰذا جو تم چاہتے ہو ویسا ہی کرو۔ یوناف کے اس جواب پر منظر خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس روز مغرب کے شاہی محل کا شرقی حصہ، جو کئی ایک کمروں پر مشتمل تھا، اس کی صفائی کروا کر اور اسے رہائش کی ضروریات سے سجا کر یوناف اور قرطیسہ کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ یوں منظر کی خواہش پر یوناف اور قرطیسہ نے مغرب کے اس شاہی محل میں سکونت اختیار کر لی۔